آرگنائزیشنز ادارے ہیں. میں سب سے پہلے تو ہمارے کیبنٹ ممبران کے ڈپارٹمنٹس کے جو کنسرن سیکریٹریز ہیں, ان کی منسٹریز ہیں, وہ خود ہیں, ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ایک انپٹ اس پورے بجٹ میں آیا ہے جس میں ان سب نے بڑی محنت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ محکمے جو اس کے علاوہ ہیں, میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں, خاص کر چیف سیکریٹری بلوچستان, ACS ڈیولپمنٹ, فائنانس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, جس کے حوالے سے جناب ظہور صاحب جنہوں نے بڑی محنت کی اس بجٹ کے حوالے سے. ان سب سرکاری اداروں اور ان سب کا میں بڑا مشکور ہوں جہاں ان سب نے محنت کی اور بلوچستان کا 2020-2021 کا بجٹ کے لیے معاونت کی اور جسے ہم نے پیش کر کے منظور فرمایا. جناب اسپیکر صاحب, میں اپوزیشن کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ اس سال کم از کم ہم نے تھوڑی بہت, یہ تو حصہ بھی ہے جیسے ہم نے نیشنل اسمبلی میں باقی جگہ بھی دیکھے, لیکن اس سال ہم نے کم بینر دیکھے, کم کتابیں پڑھتی ہوئی دیکھیں, کم اخلاقیات سے چیزیں آگے بڑھتی ہوئی دیکھیں. اس دفعہ میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس دفعہ ایک بڑے پن کا اظہار کیا, اور یقینی طور پہ اگر وہ میری بات سن رہے ہیں, ہمارے چند دوست بھی ان کے پاس گئے تھے, کہ آپ لوگوں کا ایک بہت اچھا رویہ رہا, اور اگر ہم اس کو اختتام بھی اگر اسی رویے کے ساتھ کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر اپوزیشن کے ممبران بھی اگر میری بات سن رہے ہیں یا آپ کے توسل سے اگر یہاں آئیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اسپیکر صاحب کہ وہ اس بجٹ کو بھی ہم اختتام ایک اچھے انداز میں آج کر لیں. میں میڈیا کا بڑا مشکور ہوں, سوشل میڈیا کا, خاص کر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا, جناب اسپیکر صاحب, کہ انہوں نے بلوچستان کے اس پورے بجٹ کو کور کیا, سارے ڈپارٹمنٹس کے معاملات کو کور کیا, سیشن کے معاملات کو کور کیا, اور بلوچستان کے حوالے سے یہ جو آگاہی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب اس مائک پہ بات کرتے ہیں یا کسی بھی فلور پہ بات کرتے ہیں, ہماری آواز کو آگے لے جانے میں جو سب سے بڑی معاونت ہے وہ میڈیا کی ہے. تو میں میڈیا کے سارے گروپس کا یہاں پہ بلوچستان کے خاص کر ان کے جتنے بھی نمائندگان ہیں, میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس بجٹ کو کور کیا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سال کو خیر سے ہمارے لیے عافیت, امن, بہتری اور خاص کر ان جو چیلنجز کا ہمیں آگے سامنا کرنا ہوگا اس میں ہماری مدد پر فرمائے, تاکہ ہم بلوچستان کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں, اپنی کارکردگی اور بہتر بنا کے آگے دکھا سکیں. جناب اسپیکر صاحب, کسی بھی حکومت کے لیے اپنی کارکردگی کو بیان کرنا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ اپنی کارکردگی کا کمپیریزن یا اس کا ایک جو بیلنس ہے وہ اپنے ماضی میں اپنے ہی ایک دور میں اپنی حکومت کے 1 سال یا 2 سال کی کارکردگی پہ لا سکے. میں یقینی طور پہ اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ جب ہم نے 2018 میں سنبھالی, یقینی طور پہ ہر حکومت کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ جب وزیر اعلیٰ تھے آپ کے چیلنجز اپنے تھے, آپ سے پہلے نواب ثناء اللہ صاحب تھے, ان سے پہلے ڈاکٹر مالک صاحب تھے, اسی طرح جناب اسلم رحسانی صاحب تھے, اور چوں جتنے بھی میرے والد صاحب بھی رہے ہیں. تو ہم جتنے بھی حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں ہمارے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. کبھی لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے, کبھی پاورٹی ہوتا ہے, کبھی ڈراؤٹ ہوتا ہے, کبھی ایکسٹرنل افیئرز ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. میں حتمی طور پہ کبھی بھی کسی حکومت کو کمزور یا لیس پرفارمنس نہیں کہتا, کیونکہ ہمیں ہر حکومت کے اپنے معاملات کو دیکھ کے پھر کچھ فیصلے اور پھر کچھ تجزیے کرنے ہوتے ہیں. اور جو شاید میں آپ کی جگہ ہوں, آپ میری جگہ ہوں, یا میں کسی اور کی جگہ ہوں, ہم ان کا صحیح تجزیہ نہیں لگا سکتے. لہٰذا میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم اس جو 2008-18 کے بعد جس ایک گورننس کے سیٹ اپ میں جو چیزیں ہم لا رہے ہیں آہستہ آہستہ, یہ انشاءاللہ وہ بینچ مارک بنیں گے جن کے اوپر آنے والے حکومت اپنی کارکردگی کو ایک بیس بنا سکتے ہیں. اور وہ صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم آفیشلی کچھ چیزوں کی ترتیب دیں گے, اور جب تک اگر ہم اس طرح کی چیزوں کی ترتیب نہیں دیں گے تو ہم بھی ایک طریقہ کار صحیح طریقے سے بنا نہیں سکتے. میں عموماً دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب ایک سکول میں ایک بچہ ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, کالج میں, یونیورسٹی میں ہوتا ہے, تو اس کی جو مارکنگ سالانہ آتی ہے وہ کسی ایک پرفارمنس پہ یا ایک کمزوری پہ نہیں آتی. اس کی یونیورسٹی اس کا ایک پورا تجزیہ اس اسٹوڈنٹ کا لیتی ہے
کہ انیشیل ایئر میں اس نے اپنے پہلے سیمسٹر میں کیا کیا, اس نے اپنے ٹیسٹ میں کیسے مارکس لیے, اس کی پارٹیسپیشن اپنے کلاس میں کیسی تھی, اس کا رویہ کیسا تھا, اس نے اپنے باقی مڈ ٹرم میں یا فائنل ٹرم میں کس طرح فائنل مارکس لیے, اور پھر تجزیہ پورے سال کا بن کے پھر اس کو مارکس دیے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں نہ صرف بلوچستان بلکہ اس ملک میں اس چیز کا ایک بڑا فقدان ہے کہ ہم 10 میں سے 2 آدمی 2 کام صحیح نہیں کرتا اور 8 کام اس کے اچھے ہوتے ہیں, ہم اس 2 کاموں میں اس کو پکڑ کے اس کی پوری کیریکٹر کو خراب کر دیتے ہیں, اس محکمے کو خراب کر دیتے ہیں. اور کہیں کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے, کہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کمزوریاں دکھاتے ہیں لیکن ایک کام اچھا کر لیتے ہیں, وہاں ان کی واہ واہ بہت ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا بدلنا چاہیے, ہمیں لوگوں کے لیے ایک بڑا ہولسٹک ایک اپروچ رکھنا چاہیے جہاں ہم ان کی ہر چیز کی پرفارمنس کا ایک طریقہ کار بنائیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ادارہ ہے, یہ کس طرح کام کر رہا ہے, اس کے کیا KPIs ہونے چاہیے, اس کے کیا کیا ٹاسک تھے, اس نے کیا ٹائم پہ کیے نہیں کیے, صوبے کو فائدہ ہوا نہیں ہوا, یہ سب چیزوں کا تجزیہ کر کے پھر ہم اپنے ایک ڈیسیجن پہ لائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں جب بھی کسی بھی حکومت, کسی ادارے, کسی ڈپارٹمنٹ, کسی انسان, کسی پارلیمنٹیرین, کسی منسٹر کی پرفارمنس کے بارے میں بات کی جائے گی تو وہ کم از کم اپنی پوری پرفارمنس کے حوالے سے ہر چیز واضح کر سکے گا اور کسی نیگیٹو پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنے گا. اور جناب اسپیکر صاحب, ہم نے بھی اسی طور پہ ساری چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے, چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے چیزوں کو آگے لے گئے. 2018 کی حکومت جب آئی, ہمیں یقینی طور پہ بہت سارے چیلنجز تھے. جیسے میں نے کہا کہ ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. ہماری کولیشن گورنمنٹ اور ہم نے جب مشترکہ طور پہ اپنی بہت ساری میٹنگیں, اجلاس کیے تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں جن میں ہم سب نے مشترکہ طور پہ محسوس کیا کہ گورننس, مانیٹرنگ, ایویلیویشن, ریفارمز, لاز, امینڈمنٹس, ڈی سینٹرلائزیشن, فسکل اور یہ ساری چیزیں, نئے رولز اینڈ ریگولیشنز, یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جب تک کہ کوئی حکومت نہیں کرے گی تو وہ حکومت اپنی کارکردگی کبھی عوام کو ایک اچھے انداز میں بیان نہیں کر سکے گی. آج اپوزیشن نے, جس طرح لیڈر آف دا اپوزیشن نے ایک بات کی کہ جناب یہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے. یہ 2 الفاظ کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن اگر کبھی کوئی کسی سے بات کرے کہ جی عوام دشمن اگر ہیں تو کن وجوہات کی وجہ سے ہیں, اور اگر عوام دوست بھی ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو عوام دوست کہیں گے. میں کوشش کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ نے, ہماری کیبنٹ اور ساری پارٹیز نے مل کے جو بجٹ بنایا ہے کہ ہمارے بجٹ کو عوام دوست کس طرح بنا رہی ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالوں اور پھر یہ فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑیں, پھر یہ فیصلہ ہم تجزیہ کار لوگوں پہ چھوڑیں, پھر ہم یہ فیصلہ ان لوگوں پہ چھوڑیں جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں, جو لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں, جو ان مسائل کا شکار ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ بلوچستان کی عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 2020 اور 21 کا بجٹ عوام دشمن ہے اور دوست نہیں, پھر اس کے قصوروار ہماری گورنمنٹ ضرور ہوگی. لیکن صرف میں مائک پہ آ کے یہ کہہ دوں کہ یہ عوام دشمن ہے اور پھر میں یہ بھی بول دوں کہ عوام دوست ہے تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح یہ چند چیزیں تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ جن کو آہستہ آہستہ جس پہ ہم بات کریں گے, جس پہ ہم اپنی تجزیہ لائیں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی, وہ کیا ہوں گی اس پہ ہم بات کریں گے. میں جناب اسپیکر صاحب اپنی شروعات, چونکہ ہمارا یہ دوسرا بجٹ ہے, ایک طرح سے تیسرے سال کا دوسرا بجٹ ہے, کیونکہ پہلا بجٹ پچھلی گورنمنٹ نے جب کیا تھا اس کے بعد ہم نے وہ پورا بجٹ چلایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا پہلا پیش کیا, پھر آج ہم دوسرا پیش کر رہے ہیں. ایک طرح سے فائنینشیل ایئر ہمارا 3 ہے اور اس کے بعد جو بھی آئے گا. اور ہم نے اس پورے سال میں کیا کیا, ہم نے پچھلے بجٹ میں کیا کیا, ہم نے وہ کون سی چیزیں تھیں جن سے ہم نے لوگوں کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا, ہم نے پبلک کے لیے وہ کون سارے کام کیے, وہ کون سی چیزیں تھیں جو شاید ایک حکومت اپنے حوالے سے بول سکے. میں کوشش کروں گا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر, ایک تقسیم میں کروں گا ڈیولپمنٹ سائڈ میں اور ایک میں تقسیم کروں گا نان ڈیولپمنٹ. عموماً ترقیاتی کاموں کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ ترقیاتی کام ہی اصل ترقی کا ایک مین وجہ بنتی ہیں, لیکن کبھی کبھی بہت سارے ایسے پالیسی میٹر ہوتے ہیں
آپ کے پالیسی فارمز ہوتے ہیں جو ان سے بھی بہت بڑا ایک ریلیف دیتے ہیں پبلک کو, جو چیزوں کو بہت بہتر کرتے ہیں, لیکن عموماً اس کی طرف ہماری نظر بہت کم جاتی ہے. ہم اگر اپوزیشن بن کے بھی تقاریر کرتے ہیں تو ہمارا محور ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جی میرے ضلع میں یہ کام نہیں ہوا, میرے ضلع میں یہ سکول نہیں دیا, میرے ضلع میں آپ نے یہ نہیں دیا. لیکن ہم کبھی پالیسی میکنگ یا ہمارے ڈپارٹمنٹس کے جو باقی میٹرز ہیں ان کی طرف ہمارا ریفرنس ایک بہت کم جاتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, ماضی کی طرح ہم نے جیسے ایجوکیشن میں بہت ساری چیزوں کا ایک سٹارٹ لیا اور جس میں ہمارے کچھ ممبرز بھی بیٹھے تھے. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں, جو کچھ ٹائم بعد سٹارٹ ہوتے ہیں. کچھ پروجیکٹس ہیں جو فوراً انیشیٹ ہوتے ہیں. آپ چاہے اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ریزیڈینشل کالجز کا ہو, آپ یہ سمجھیں کہ بورڈنگ سکولز کا ہو, آپ اس کے ساتھ اگر ڈیجیٹل لائبریریز کا سمجھیں, آپ اس کے ساتھ مختلف چیزوں کے حوالے سے پلاننگ اسٹریٹجی سمجھیں, یا آپ کم از کم ان چیزوں کے حوالے سے سمجھیں کہ جو ضروری ہوتی ہیں, اس حکومت نے اپنی کوشش کی کہ ان چیزوں کو آگے کی طرف لے جا سکے. لیکن ہم نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ جب تک کہ گورننس کا سٹرکچر, گورننس اچھی نہیں ہوگی تو یہ سارے پلان اور یہ ساری چیزوں کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. تو ہم نے اپنی پہلی کوشش کی کہ ہم مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو تھوڑا بہتر کریں, تاکہ ہم جن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کا فائدہ کسی نہ کسی اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے جا سکے. اور اس میں جناب اسپیکر صاحب, یہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے پی ایس ڈی پی فائنینشیل چیزوں کی ریشنلائزیشن کی. میں یقین کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے رہ گئی ہوں گی. میں نہیں کہتا کہ ان میں بہت ساری چیزیں ساری کمزور تھیں, لیکن ایک اکثریت ہم نے دیکھا کہ اس پی ایس ڈی پی میں ایک اکثریت ایسی اسکیموں کی ہیں جو بہت عرصے سے چل رہی ہیں, کسی فائنل سٹیج پہ نہیں پہنچتی ہیں, یا جن کو طریقہ کار جن کا ٹھیک نہیں بنایا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ اس پہ لیا جو آج تک بھی چل رہا ہے, لیکن ہم نے اس پروسیس کو ٹوٹل ختم نہیں کیا. کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید 6 مہینے پہلے جو ایک چیز ہمیں اس وقت بہتر نہیں لگ رہی تھی, ہم نے اس کو کیپڈ اور دوسری اسکیموں میں رکھا ہے جس پہ باقاعدہ ڈیلیبریشن ہو کہ اگر یہ صحیح آتی ہے تو ہم ان کو واپس بھی رکھ سکتے ہیں. اور اسی سلسلے کو بہتر کرنے کے لیے ہر ماہ, یہ ہمارے بہت سارے کیبنٹ کے ممبران بھی بیٹھے ہیں, یقینی طور پہ ہر مہینے 2019 سے 20 سال کا جو ہمارا 1 سال کا پیریڈ ابھی گزرا ہے, ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس پی ایس ڈی پی کو ہم بڑا ریگولر فالو کریں اور دیکھیں کہ کون سی چیزوں کی ڈی ایس سیز ہوئی ہیں, کتنی پی ڈی ڈبلیو پیز ہوئی ہیں, کتنے ٹینڈر ہوئے ہیں, کتنے اپنے ٹینڈر سٹیج کے بعد نکل کے گراؤنڈ پہ جن کے ورک آرڈرز مل چکے ہیں, کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, کس طرح کر رہے ہیں, سپرویژن ان کی کیسی ہونی چاہیے, سی ایم آئی ٹی کا اپنا کیا رول ہو, ڈپارٹمنٹ کا اپنا کیا رول ہو, کمشنریٹ اپنا کیا فیڈ بیک دے رہا ہے, سوشل میڈیا سے ہمیں کیا فیڈ بیک مل رہا ہے. یہ وہ سارے کام ہیں جن کو ہم نے اس پچھلے 1 سال میں پوری کوشش کی کہ امپلیمنٹ کریں, تاکہ بلوچستان کا ایک ایک پیسہ جو اب اس صوبے میں لگے وہ بہت حد تک ایک اچھے انداز میں لگے اور ضائع نہ ہو. اسی طرح ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ ایسے اقدامات اور بھی کریں جن سے ہمارا ایک میکینزم ایک نیچے لیول پہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ گورنمنٹ اپنی ہر سکیم کے لیے بڑی سیریس بھی ہے. پہلی دفعہ بلوچستان میں پی سی 1 کے اندر جی پی ایس کوآرڈینیٹ کا ایک ہم نے پروپوزل فلوٹ کیا. یعنی کہ اس سال سے پہلے اور اس سال کی جتنی بھی آپ کی اسکیمات ہیں, اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اسکیم کو بھی اس کی کم از کم لوکیشن معلوم کر سکے کہ یہ اسکیم پورے بلوچستان میں, یہ اسکول, یہ نالی, یہ روڈ, یہ پانی کی اسکیم کہاں بن رہی ہے, تو وہ اس کوآرڈینیٹ کو ڈال کے گوگل میپ یا کسی اور میپ کے تھرو کم از کم وہاں دے سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن یہاں ہے. جس سے ہمیں ایک اور بڑا فائدہ کیا ملے گا کہ ہم جب ماضی میں اپنی اسکیمات کو بھی اسی فارمیٹ پہ لائیں گے انشاءاللہ اس پورے سال, تو ہم پرانی اسکیمات اور نئی اسکیمات اور بننے والی اسکیمات جب تینوں کو ایک ساتھ ڈالیں گے تو ہمیں ڈبلنگ اور یا ٹرپلنگ یا بہت ساری چیزوں کی طرف جو نشاندہی آتی ہے, ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم سی این ڈبلیو میں ایک بہت بڑا اچھا نظام لا رہے ہیں کہ ایک ٹریک سسٹم بھی ہم بنا رہے ہیں کہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ اب جتنے بھی روڈ بنائے گی اس کا باقاعدہ ایک ڈیجیٹل ٹریک بنے گا. اس ڈیجیٹل ٹریک کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ماضی کے دوسرے روڈ اس پہ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ڈپارٹمنٹس غلط نام یا کسی اور طریقے سے اسی اسکیم کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹینڈر بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں, ان پہ کام بھی ہو چکا ہے.
اب یہ ممکن بہت کم مشکل ہوگا، کیونکہ جب وہ اپنا پرانا یا نیا PC-1 لائیں گے اور جو اس بجٹ میں ہمارا PC-1 منظور ہوا ہے، جب اس کا یہ ٹریکنگ سسٹم روڈ کا اس کے ساتھ ملایا جائے گا تو وہ روڈ خود بتائے گا کہ یہاں پہلے کام ہو چکا ہے، یہاں مزید ابھی آپ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ PC-1 اگر بنا بھی ہے تو یہ کن وجوہات کی وجہ سے بنا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہماری حتماً کوشش رہی ہے کہ ہم پوسٹنگ ان ٹرانسفرز کو، میں داد دوں گا ہمارے کیبنٹ کے ممبران کو اور ہمارے جو MPAs ہیں، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے بہت جگہوں پہ جہاں یہ محسوس کیا ہے کہ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، یقینی طور پہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہاں کے بیوروکریٹ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایسے جگہ پہ کام کرے جہاں وہ اچھا پرفارمنس دکھا سکے، لیکن میں کیبنٹ کا ممبرز کا بڑا مشکور ہوں اور MPAs کا بھی کہ ہم نے جب بھی کچھ فیصلے کیے ہیں ان میں مشترکہ طور پہ کن چیزوں کو کم از کم ایک بینچ مارک ضرور بنایا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور یقینی طور پہ جہاں ہمارے ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس اچھی ہوگی، ہمارے آفیسرز اچھا پرفارم کریں گے، ان پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہمارے حلقوں میں اس کا انشاءاللہ اس کی افادیت کو ہم اور بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم نے دو چیزوں کا ایک نئی شروعات کرائی، پہلے بھی ہوتی تھی لیکن کام نہیں کرتی تھی۔ چیف منسٹر ڈیولپمنٹ ایک جو CMDU کا ہے، مانیٹرنگ ڈیولپمنٹ یونٹ کے نام سے ہے، کہ جو کم از کم پورے صوبے میں مختلف اضلاع میں، ڈپارٹمنٹس میں چیزوں کو دیکھے کہ کیا پرفارمنس ان کی ہے، کیا نہیں ہے، کس چیزوں پہ کمی بیشی ہے۔ کبھی کبھی بہت سارے ہمارے ممبران ہیں، علاقے ہیں، ان کی چیزیں رہ جاتی ہیں، فالو اپ ان کا صحیح نہیں ہوتا، اس میکینزم کو بھی ہم اپنے گورننس سٹرکچر میں، پرفارمنس میں بہت بہتر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے پہلی دفعہ فائل ٹریکنگ سسٹم کا سسٹم جو پہلی دفعہ بلوچستان میں ہم نے ایشو کیا ہے، جس سے بہت چیزوں کو فائدہ ملا ہے۔ پہلے ہمیں کبھی نہیں پتا چلتا تھا کہ چیف منسٹر یا کسی بھی ادارے سے، کسی ڈپارٹمنٹ سے ایک فائل ہے، ایک سمری ہے، وہ کہاں پہ ہے، کس کے پاس ہے، کس سیکٹری کی ٹیبل پہ، کس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کتنے دنوں سے ہے، کب گئی تھی، کہاں تک پروسیس گیا۔ آج سیکٹری صاحبان، منسٹر صاحبان اپنے ہی روم میں بیٹھے بیٹھے، اور ہم یہاں پہ یا چیف سیکٹری صاحب، ہم یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ متعلقہ فائل کس ڈپارٹمنٹ کے ڈیسک پہ کب سے رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کی ہم منتھلی ایک شیٹ نکالتے ہیں جہاں باقاعدہ اس ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس فائل نے آپ کے پاس یہ 2 مہینے سے تھی یا 3 مہینے سے تھی، یہ کس وجہ سے آپ نے اتنا ٹائم لگایا، کیوں اتنی دیری ہوئی۔ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ وقت کا ہے کہ کام اگر دیر سے ہونے لگیں ان کے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پوسٹنگ ٹرانسفر کہیں نہ کہیں حوالے سے ہم شاید اس پہ گزارا کر لیں، لیکن فائل ورک، سمری ورک، ڈپارٹمنٹ کے پروسیسز ورک اگر وہ سلو کسی حوالے سے ہو جائیں تو ان میں ایک بہت بڑی قباحت آ جاتی ہے اور وہ اس کی پرفارمنس کو بڑا ویک کرتی ہے۔ اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس پورے سال میں تقریباً 2 سال ہونے کو آئیں گے، الحمدللہ ابھی تک ہم کوئی 6,500 سمریز الحمدللہ اپنے ڈپارٹمنٹس اور بلوچستان گورنمنٹ پروسیس کر چکی ہے، جس کا ریکارڈ ہمارے پاس ان سب چیزوں کا ہے، تاکہ یہ چیزیں تھوڑی بہتر اپنے انداز میں کر سکیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہمیں میٹر نظر آیا وہ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ چیزوں کو ایک فالو اپ کے انداز میں تھا، کہ جہاں پہ ذمہ داری دی جائے کمشنریٹس کو، ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹرز ہیں، ہمارے پاس کئی کمشنرز اور کئی کمشنریٹس پہ ڈویژنل لیول پہ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں، 20 گریڈ کے آفیسرز ہیں، ایگریکلچر کے ہوں گے، فارسٹ کے ہوں گے، CNW کے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے، یا تو ایکسین ڈائریکٹ کام کرتا ہے یا تو پھر سیکریٹریٹ کام کرتا ہے۔ یہ لوگ، ان کا کوئی کام زیادہ ان سے لیا نہیں گیا، اور ہم ابھی کوشش اپنی زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈویژنز میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی افادیت بڑھے، یہ اپنا کام زیادہ بہتر کریں، ان سے کام ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ آگے جا کے کام بہتر کر سکیں گے۔ میں ایک چیز کی طرف جناب اسپیکر صاحب، جہاں میں مانیٹرنگ، ایویلویشن اور پرفارمنس اور گورننس کی بات بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ پھر ایک بہت بڑا کمپوننٹ کسی بھی حکومت میں ڈیولپمنٹ کا آتا ہے، اور ہر حکومت کو اس کے ڈیولپمنٹ بینچ مارک سے ناپا تولا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھے جناب ظہور بلیدی صاحب کو، PND کو اور ڈپارٹمنٹس کے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں آج ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پہلی حکومت ہوگی جو انشاءاللہ تعالی اپنے PSDP میں سے ایک سال میں 70 ارب خرچ کر کے پورے سال میں جاری ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جہاں ماضی میں سن رہا تھا جب ہم بجٹ پیش کر رہے تھے تو
اپوزیشن کی طرف سے ہمیشہ آتا تھا کہ جی پیسے لیپس ہو جائیں گے, پیسے خرچ نہیں ہو رہے. تو الحمدللہ اس سال جب ہم جون اپنا 30 جون ختم کریں گے تو میں امید رکھوں گا, کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ تقریباً 65 ارب ہم خرچ کر چکے ہیں اپنی پی ایس ڈی پی میں سے, اور انشاءاللہ آنے والے 2-3 دنوں میں, کیونکہ آخری 2-3 دنوں میں یہ والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ پی ایس ڈی پی کے اخراجات میں ایک چیز بڑی مختلف دیکھنے کو ملی. عموماً جناب اسپیکر صاحب آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ گراف جو خرچ کا ہے وہ ایسا دکھاتا ہے کہ مارچ تک ایسے لگتا ہے کہ کوئی حکومت پیسہ خرچ ہی نہیں کر رہی, اور اچانک مارچ, اپریل اور مئی اور جون میں جب آپ گراف دیکھیں گے تو 50-55 ارب روپے نکالے جاتے ہیں, 40 ارب, 55 ارب. بلکہ میں نے ایسا بھی ڈیٹا دیکھا ہے کہ کچھ حکومتوں نے آخری ایک مہینے میں 45 ارب بھی خرچ کیا ہے. ہمارا آپ جب گراف دیکھیں گے تو اس کا پہلی شروعات آپ کو اگست سے ملے گی. اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یوں کرتے 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 اس جون تک یہ پورا سلسلہ اپنے 70 ارب کو پہنچتا ہے, جو شو کرتا ہے سسٹم کی ایک ہیلدی سسٹم کو شو کرتا ہے کہ یہ حکومت آخری مہینے کے خرچ کرنے والی حکومت نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ خرچ کیسے ہوتے تھے. ایڈوانس پیمنٹیں ہو رہی ہیں, ایکسٹرا پیمنٹیں ہو رہی ہیں, ان کے سی ایم آئی ٹی کے بہت سارے انکوائریز چل رہے ہیں, نیب کے چل رہے ہیں کہ جی آخری دنوں میں اتنی پیمنٹیں ہو گئیں. وہ یقینی طور پہ اسی لیے ہوں گی کہ جب پورے سال ہم پیمنٹ نہیں کریں گے اور آخری 2-3 مہینے میں اگر پیمنٹیں کرنی ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہم نے پچھلے سال, اور یہ ریکارڈ ہوا ہے, اور میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا, پورے اسمبلی کو کہوں گا کہ میرے خیال یہ پورے پاکستان میں پہلی صوبائی اور پہلی وفاقی حکومت تھی جس نے جون 30 ختم کر کے پہلے 10 جولائی کے اندر اپنے ٹینڈر کیے, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس کا سہرا ہم سب پہ جاتا ہے, اس حکومت پہ جاتا ہے, اس کے ممبران پہ جاتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم بر وقت کریں گے تو آج ہم 70 ارب نہیں, کل کو 200 ارب بھی خرچ کر سکیں گے. لیکن اگر ہم, اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ کووڈ نہ ہوتا اور اگر بلوچستان میں بیچ میں جو برف باری تھی وہ نہیں ہوتی تو ہم شاید مزید بھی خرچ کر سکتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 مہینے کووڈ کے ڈیولپمنٹ بالکل بند ہو گئی تھی. شروع کے 3 مہینوں میں, 2 مہینوں میں تو بہت زیادہ ہو گئی تھی, پھر تیسرے مہینے کھلی کہ جہاں پھر کانٹریکٹر بھی چلے گئے, ڈی موبلائز ہو گئے, انٹریکشن ختم ہو گیا. اور پھر بلوچستان میں جو اس سال برف باری جس طرح ہوئی, اس کی مثال بھی تقریباً 60-70 سالوں میں بہت کم ملتی ہے, جہاں تقریباً ان علاقوں میں بھی برف ہوئی جہاں لوگ سوچ نہیں سکتے. کوئٹہ جیسے شہر میں بھی ایسی برف باری ہوئی کہ کوئٹہ بھی مفلوج ہو گیا. تو اس کی وجہ سے بھی تقریباً 2 مہینے ہمارے کام میں رکے رہے. تو آپ اندازے کر سکتے ہیں کہ وہ 2 مہینے کا عرصہ اور کووڈ کے اگر ہم 2 مہینے یا 3 مہینے ملا لیں تو 5 مہینے کا ٹائم ہمیں ٹف ملا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی ہیلدی ایکسپینڈیچر ڈپارٹمنٹس کی, پی ایس ڈی پی کی کر کے یہ پیسہ عوام تک کانٹریکٹس کے تھرو, کاموں کے تھرو, سروسز کے تھرو بلوچستان کے چپے چپے کونے کونے تک ہر جگہ گئے. ہم نے جناب اسپیکر صاحب صرف یہ نہیں کیا کہ ہر اپنی اسکیموں کو ہم آگے بڑھائیں اور ماضی میں جن لوگوں نے اچھے پروگرام بنائے, جن حکومتوں نے اچھے پروگرام کیے, ان کو ہم ایک ٹھنڈے ڈبے کے اندر رکھ کے بند کر دیں اور پھر اگلی حکومت پہ چھوڑ دیں. بلکہ یہ واحد میرا خیال حکومت بنی ہے جس نے اپنا ایک پروگرام بنایا. ہماری کیبنٹ میں ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بیٹھے اور ہم نے ایک اچھی پروجیکٹس جن کا فائدہ بلوچستان کو, جس کا فائدہ ان علاقوں کو مل رہا تھا, ہم نے ان کو بند نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کے لیے پروویژن رکھی, ایلوکیشن رکھی اور ان سکیمات کو بھی کمپلیٹ کرایا. جناب اسپیکر صاحب, ہم نے 2003 سے شروع کیا. ہم نے 2003 کی بھی اسکیمیں کمپلیٹ کرائیں, 4 کی بھی کرائیں, 5 کی بھی کرائیں, 8 کی کرائیں, 10 کی کرائیں, 11 کی کرائیں, 12 کی کرائیں. کل جناب اسپیکر صاحب اگر ہم اس کی لاگت لگائیں, اس حکومت نے تقریباً 181 وہ بڑے کام جو پچھلے 18 سال کے تھے ہم نے 1 سال میں کمپلیٹ کرائے. اور یہ میرے دوست اپوزیشن میں سے میرے خیال ان کے پوائنٹس میں تھا کہ جی پرانے کاموں کو تو جی بالکل بھول گئے ہیں اور وہ کھنڈرات بنتے جا رہے ہیں. میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے 1-1.5 سال میں سب کمپلیٹ کر دیے. ہمارے پاس تقریباً 1500 اسکیموں کا ایک پلندہ ہے جو کہ ہماری نہیں ہے, جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, لیکن ہم ان کو دیکھ رہے ہیں,
ان کو اس کا تجزیہ بنا رہے ہیں اور جہاں جہاں چیزوں میں بہتری لانی ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں اور ان کو ایلوکیشن رکھ کے کمپلیٹ کرا رہے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب اس میں روڈز بھی ہیں, اس میں کالجز بھی ہیں, اس میں اسپتال بھی ہیں, اس میں اسکول بھی ہیں, اس میں پانی کی اسکیمات بھی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کروا رہے ہیں. اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس سال بھی ہم اس کی مثال قائم کریں گے اور اس کی مثال کو اور بہتر کریں گے تاکہ اس کا فائدہ حکومت بلوچستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے عوام کو بھی پورا جا سکے. جناب اسپیکر صاحب, جہاں ترقی کی بات ہوتی ہے, جہاں نان ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, اگر ہم انسٹیٹیوشنل بلڈنگز, اداروں کی مضبوطی, اداروں کی بہتری نہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک صحیح جو ایک معنوں میں چیزوں کو جس ادارے نے آگے لے جانا ہے اس میں ہم کمی بیشی کریں گے. تو ہماری گورنمنٹ نے ہمیشہ ایک اسٹریٹجی بنائی, ایک پلان بنایا کہ ہم ایسے کون سارے کام ہیں جن کو ہم کریں جو ہمارے بلوچستان کی چیزوں کو بہتر کر سکے. ہم نے اس میں اسٹیبلشمنٹ آف پہلی سروس ہے پورے پاکستان میں جو یہ حکومت بلوچستان کر رہی ہے. یہ ہماری بہت ساری باتیں شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ واحد حکومت ہے جس نے صوبائی سطح پہ نیشنل ہائی ویز پہ ایمرجنسی سینٹر لگائے ہیں. اس کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی. NHA کے ہوں گے یا کسی اور کو ہوں گے. الحمدللہ PPHI اور مر کے تھرو آج ہب سے لے کے جوب تک ہمارے یہ سارے سینٹرز مرگ کے, اور انہوں نے کووڈ میں بھی بڑی مدد دی, ایکسیڈنٹس میں دی ہے, سنو میں بھی دی تھی, برف باری میں, ان سب میں بھی دیا تھا. اور انشاءاللہ اس دفعہ اس سال ہم اس کو مزید آگے پھیلائیں گے تاکہ پورے بلوچستان میں نیشنل ہائی وے اگر یہ کام کرتی یا نہیں کرتی, ہم سمجھتے ہیں کہ اس روڈ پہ چلنے والے یہ مسافر حضرات جو اس روڈوں پہ ایکسیڈنٹ یا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے تکلیف میں ہیں, ان کی تکلیف کو دور کرنے میں ہماری ذمہ داری ہے. جس دن نیشنل ہائی وے اپنا کام پورا کرے گی اس دن ہم اپنی ذمہ داری چھوڑیں گے, لیکن جب تک وہ نہیں کرے گی ہم بلوچستان کے جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے اس سہولت کو برقرار رکھیں گے, جو کہ بہت بڑا کیبنٹ کو اس کی اپریسیشن جانی چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح ہم نے فوڈ اتھارٹی کا کام کیا جو کہ بلوچستان کے لیے ایک بہت زبردست چیز ہے. میں جناب منسٹر صاحب کو یہاں داد دوں گا کہ انہوں نے بڑی معاونت کی اور یہ پہلی دفعہ بلوچستان میں یہ کانسیپٹ سٹارٹ ہوا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب, ہمارے پاس یہاں بہت سارے اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بہتر کرنے کے لیے لانا تھا, جس میں ایک بہت بڑی چیز سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جس کا ہم نے قیام کیا ہے. اس سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نے ابھی تک اپنا کام اتنے انداز میں آگے نہیں کیا ہے, لیکن ایک بہت بڑا کام ہے جو سوشل ویلفیئر کرنے جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انشورنس آف جو ایک انویسٹمنٹ ہے جو جس سائل اور وسائل کی ہمیشہ بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے. ہم سائل کی بھی بات کرتے ہیں, وسائل کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس بات کو ابھی تک نہیں سمجھے کہ سائل اور وسائل کو میری اور آپ کی تقدیروں سے اور میرے اور آپ کے یہاں پہ شور کرنے سے سائل اور وسائل ہمارے جو ہے نا وہ سیف گارڈ نہیں ہوتے. آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے, اور یہ اس حکومت نے قانون سازی کی کہ آج الحمدللہ آج بلوچستان کی سرزمین کو آپ کسی بھی بیرون ملک کسی بھی کمپنی یا شخص کو نہیں دے سکتے جو ماضی میں نہیں تھا. یہ ہوتی ہے اب سائل اور وسائل کو آپ اس کا تحفظ کریں. میں اسی طرح یہ پہلی دفعہ حکومت ہے جس نے منرل پالیسی سب سے پہلی دفعہ بنائی ہے. ہمارے سائل اور وسائل کیا ہیں؟ ہماری سائل ہمارا زمین ہے, الحمدللہ اس کو ہم نے سیف کیا, لیجسلیشن لائی, کیبنٹ نے منظوری دی. آج کوئی بھی بلوچستان کے 1 انچ کو کسی بھی کمپنی یا کسی بھی انفرادی شخص جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتا, جو پاکستانی نہیں ہے, اس کا مالک نہیں بن سکتا. دوسری طرح ہم نے اپنے وسائل کا تحفظ کس طرح کیا؟ آپ کے وسائل آپ کے منرل ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے 2019 کی پالیسی بنائی ہے. تو ہم اس طرح ان 2 چیزوں کا تحفظ کریں گے. یا میں اور آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں روڈوں پہ کہ جی ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, یہ دنیا آج کل کی ایسے نہیں چلتی. قانون سازی آج 18ویں ترمیم کو اگر سب سے بڑا تحفظ حاصل ہے قانون سازی ہے. آج جو بھی چیز یہ حکومتیں بناتی ہیں قانون سازی سے بناتی ہیں, اور ہم نے اسی کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب, میں ایک ڈیٹا بڑا اچھا شیئر کرتا چلوں گا جو کہ شاید اسی کمپیریزن میں کسی اور حکومت کے ساتھ بالکل نہیں کر رہا, لیکن میں ڈیٹا دوسروں کا نہیں بتاؤں گا لیکن اپنا ضرور بتاؤں گا کہ آپ کی حکومت نے ہمارے سارے, آپ بھی اس کا ہم سب حصہ ہیں, الحمدللہ ان 22 مہینوں کے اندر ہم تقریباً فائلز اور سمریز تقریباً کوئی 8000 پروسیس کر چکے ہیں.
یہاں بہت سارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی سستی آتی ہے, بڑا کام, چیزیں پھنس جاتی ہیں, اور اگر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کے ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا, اگر 22 مہینے کا بینچ مارک لگا لیں کہ چلے جی 22 مہینے میں ماضی میں کن حکومتوں نے کی, تو ہماری جو سب سے پہلی حکومت بنی سمریز کے حوالے سے ہمارے بہت اچھے محترم دوست ہیں, وہ یہیں تھے, ان کے 5000 تھے. ڈاکٹر مالک صاحب کا دور آیا, وہ تقریباً 4000 تھے. ثناء اللہ زہری صاحب کا آیا, وہ 4000 تھے. آپ کا چونکہ ٹینیور بڑا کم تھا لیکن اس کے حوالے سے بھی اس کا ریشو بڑا اچھا ہے, لیکن ہمارا 6000 کے حوالے سے تھا. اس حکومت نے اپنی کارکردگی ان چیزوں کے حوالے سے دکھاتی ہے. ہمارے کیبنٹ ممبر, کیبنٹ میٹنگز کتنی ہوئیں, اگر 22 مہینے کا فارمولہ لگائیں, چونکہ نواب صاحب کا ٹائم 5 سال کا تھا, اسی طرح جو دوسرا دور آیا 5 سال کا تھا. نواب صاحب کے دور میں 22 مہینے میں 16 ہوئے, ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں 10 ہوئے, نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے دور میں 6 ہوئے. آپ نے پھر بھی اچھے کیا, آپ نے 7 کیے, حالانکہ 7 مہینے کا آپ کا ٹرنیور تھا, 6 مہینے کا. الحمدللہ ہماری حکومت نے 24 کیے ہیں ابھی تک, جو کہ ان سے 10 کیبنٹ کے مقابلے میں زیادہ ہیں. یہ جناب اسپیکر صاحب, یہ, اور میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ کل کو شاید یہ بولے گا جی ہم تو اس طرح کے 50 کیبنٹ کر لیں, ہم نے صرف کیبنٹ ہی کیے. جناب اسپیکر صاحب, کیبنٹ کے ایجنڈاز کیا تھے؟ کیبنٹ کے ایجنڈاز پہ اگر ہم آئیں, جو پہلی حکومت تھی انہوں نے 22 مہینے میں 50 ایجنڈا کیے, دوسری حکومت آئی اس نے 72 کیے, تیسری حکومت آئی انہوں نے 40 کیے. آپ نے بھی اچھا کیا, آپ کے 102, آپ ان سے بہت بہتر تھے, حالانکہ انہوں نے 5 سال کا ٹائم گزارا. الحمدللہ ہم نے 390 کیے. جناب اسپیکر صاحب, یہ 390 ایجنڈا کا مطلب ہے کہ ہر وہ فیصلہ جس کو کیبنٹ نے اون کیا ہے, جس میں کیبنٹ نے ترمیم کیا ہے, جس کو کیبنٹ نے ایشو کیا ہے, جس میں اس نے ایک لیجسلیشن کی ہے, قانون سازی کی ہے, معاملات کو حل کیے ہیں, یہ 390 ایجنڈا جن کی منظوری ہوئی ہے یہ اس سے ہیں. یقینی طور پہ تھوڑا بہت بیلنس میں ان کو دوں گا نواب صاحب کے دور میں, نواب اسلم صاحب کے دور میں, چونکہ اس وقت ہر فیصلہ کیبنٹ کا نہیں ہوتا تھا. اس وقت تک جو ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا, اس وقت بہت سارے فیصلے جو تھے وہ چیف منسٹر خود کیا کرتے تھے, لیکن اس کے برعکس 390 ایجنڈاز کو ان تقریباً 22 مہینوں میں کرنے کا میں شاباشی ہمارے کیبنٹ کے ممبران کو دوں گا, جنہوں نے 8 نہیں بلکہ 12 گھنٹے بھی کیبنٹ کی میٹنگز کیے ہیں. کچھ بیک کے پیشنٹ بھی بن گئے, امراض میں بھی مبتلا ہو گئے, لیکن یہ کریڈٹ ہم سب کو, آپ سب کو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے بلوچستان کی مفاد میں کیے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, میں ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ نمبر آف جو امینڈمنٹس یا بلز ہیں اس کی طرف بھی اگر ہم آئیں تو آج تک ہماری حکومت نے 32 ایسے امینڈمنٹس کیے ہیں جن کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی ہے. یہ بھی اسی گورنمنٹ کا ایک حصہ رہی ہیں. یہ جناب اسپیکر صاحب, یہ باتیں بتانے کا صرف مقصد آج کے دن یہ ہے کہ ہم کم از کم ان چیزوں کی طرف تھوڑی اپنی نظر پھرائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگ جب سنیں پھر وہ ہمارا تجزیہ کریں, پھر اپوزیشن کی بھی بات سنیں کہ اپوزیشن نے ان 10 دنوں میں وہ کون سی باتیں ہیں جن کی اپنی تقاریر کی. آج ماشاءاللہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, تو ہماری بھی تقریریں رکھی جائیں گی, ان کی بھی تقاریر رکھی جائیں گی. انہوں نے جو ہم پہ الزامات لگائے ہیں ماضی کے 1-1.5 سال کے, اور ابھی آگے لگانے, یعنی کہ جو کام ابھی تک ہم نے کیے نہیں, ان کے بھی الزامات ہم پہ آ گئے. تو کم از کم پبلک یہ فیصلہ کرے کہ یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں. یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں اگر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو ہوئی ہے, اگر 390 ایجنڈاز ہم نے کیے تو ہم نے کیے ہیں. ان میں اگر سب سے زیادہ اگر لیجسلیشن امینڈمنٹس کیے تو ہم نے کیے ہیں. سب سے زیادہ اگر ہم نے ایک ورکنگ انوائرمنٹ بنایا تو ہم نے بنایا ہے. اس کا کریڈٹ تو کم از کم آپ ہمیں اس چیز کا ضرور دیں گے. پلاننگ کی اسٹریٹجی جناب اسپیکر صاحب بڑی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے, جو ہمیں بار بار یہ طنز بھی کبھی کبھی ملتا ہے کہ اس حکومت کو پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں, ان کے پاس نہ پالیسی ہے, نہ ان کو کوئی اسٹریٹجی کا پتہ ہے, نہ ان کو پلاننگ کا پتہ ہے. میں اپنے آپ کو بڑا کم عقل سمجھتا ہوں, اور کوشش میری یہ دعا بھی ہے کہ میں زندگی بھر کم عقل ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کل دیا ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں, اور آپ آئیں ہمیں صحیح بات بتائیں. آپ کی اگر تجاویز اچھی ہوں گی ہم کیوں نہیں لیں گے, ہم یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں
کہ آپ کی طرف سے اچھی تجاویز آئیں، لیکن میں صرف کھڑے ہو کے یہ بولوں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے تو اس سے کوئی ظاہر نہیں ہو رہا. اور میں اگر یہ بولوں کہ یہ حکومت جو ہے نالائق حکومت ہے، یہ بات کسی چیز کی دلیل نہیں بن رہی ہے. آپ بات کی دلیل دیں، ریکارڈ کی دلیل دیں، پرفارمنس کی دلیل دیں. ہماری کمزوری ہم اپنی کمزوری مانیں گے، لیکن جہاں ہماری کمزوری نہیں ہے، جہاں ہم نے آپ کو کنونس کر رہے ہیں، اپنی پرفارمنس بتا رہے ہیں، پھر آپ کو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے گوادر ماسٹر پلان 7 سال سے بن رہا تھا، اس کیبنٹ نے منظور کی، آج گوادر ماسٹر پلان فائنل ہوا ہے. 5-7 سال آپ نے انیشیٹو بڑا اچھا لیا، لیکن آپ سے پہلے 5 سال ایک حکومت تھی، 1 انچ بھی کوئٹہ سیف سٹی نہیں ہلا. الحمدللہ وہ آج اپنے جا کے کام کر رہی ہے، اپنے انفراسٹرکچر کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ضرورت ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے 30 اضلاع کی ماسٹر پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں، جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، جس میں بلوچستان کے بہت سارے ٹاؤنز شامل ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اربن اور سروسز کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ڈیلے آتی ہیں، کیونکہ اربن پلاننگ، ماسٹر پلاننگ 1 دن کا یا کوئی 6 مہینے کا کام نہیں ہے. اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، جس میں بہت بڑا کام آگے ہونے کو جا رہا ہے، جو کہ بہت ضرورت ہے. پہلی دفعہ آرکیولوجیکل سائٹس کو بہتر کرنا، ان کے لیے ایسے نہیں منظور کرنا، اس کے لیے روڈوں کو لے جانا. یہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے اس جامع انداز کا پروگرام بنایا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو آگے جا کے بنانا بھی ہے، اس کو آگے ٹھیک بھی کرنا ہے. کوسٹ ڈیولپمنٹ کا ماسٹر پلان، اس کا طریقہ کار، وہاں جیٹیز کیا ہوں. ہمیں قدرت نے جس سائل وسائل کی ہم بات کرتے ہیں، اتنا بڑا 700 کلومیٹر سمندر دیا ہے، لیکن اگر یہ ہمارے بلوچستان کی بے روزگاری میں، اس کے اکنامک ایکٹیویٹی میں اور اس کی دوسری چیزوں میں اگر اس کی افادیت نہ آئے تو پھر ہم قصوروار ہیں کہ قدرت نے ہمیں تو بہت اچھی چیز دی ہے، لیکن میں اور آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی کام کر رہے ہیں، بس اس پہ تقاریر ضرور کر رہے ہیں. الحمدللہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے، ورنہ ان چیزوں کے لیے ہمیشہ وفاق کو دیکھا جاتا تھا کہ جی وفاق کوسٹ ڈیولپمنٹ کرے، وفاق پلاننگ کا اسٹریٹجی بنائے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ یہاں لوگ بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، طریقہ کار بھی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے ماسٹر پلاننگ آف دا ہول کوسٹ بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ اس کوسٹ کی ڈیولپمنٹ پہ ہم ایک بہت بڑی خطیر رقم ہم خرچ کر رہے ہیں. پلان بھی ہم کر رہے ہیں، صحیح کنسلٹنٹس کے تھرو کر رہے ہیں، آرکیٹیکٹس کے تھرو کر رہے ہیں. اس کی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے. اور انشاءاللہ اس 1.5-2 سال میں جب لوگ بلوچستان کے ساحل کی طرف سفر کریں گے، ان کو بہت ساری ایسی سہولیات دیکھنے کو ملیں گی جو نہ صرف ان علاقے کے لوگوں کے لیے بہتری ہوگی، بلکہ جتنے بھی مسافر ہوں گے ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگی. جناب اسپیکر صاحب، چیزیں تو ماضی کی بہت ساری ہیں، لیکن میں نے ہلکے طریقے سے چیزوں کو لے جا رہا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے الحمدللہ کچھ ہم نے انیشیٹو لیے، جس میں بلوچستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے، جس کو پچھلے سال میں ہم نے جس کا انوگریشن کیا. کارڈک ایمرجنسی رسپانس سینٹر کا کیا. ہم نے ڈرگ ایڈکٹس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ سینٹر کے حوالے سے ایک کوشش اپنی شروع کی ہے جو آگے کی طرف جائے. ارلی چائلڈہڈ کا پہلا کانسیپٹ ٹیلی میڈیسن کا دوسرے کا ہم نے کوئٹہ میں شروع کیا، جس کو ہم بڑھا کے انشاءاللہ اس سال اپنے دوسرے اضلاع کی طرف لے جائیں گے. بلوچستان کے اندر پاورٹی ایراڈیکیشن انیشیٹو کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، اس کا انیشیٹو لیا ہے. اسی طرح پچھلی کیبنٹ نے بلوچستان میں سب سے پہلی دفعہ ٹیلی میڈیسن کے 4 ہم نے جو بی ایچ یوز کی اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ الحمدللہ اپنی کمپلیشن کی طرف ہیں، وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اضلاع ہیں بلوچستان کے، ان سب میں ہم ٹیلی میڈیسن کے تھرو اس سروس کو پھیلائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، شاید اپنی نوعیت کا بہت بڑا کم ہوگا کہ جو کہیں ہو رہا ہوگا. جناب اسپیکر صاحب، ایجوکیشن میں اگر بسز ہوں، گرلز کالجز کے حوالے سے مسنگ فیسلٹیز ہو، کیڈٹ ریزیڈینشیل کالجز کے حوالے سے، اسی طرح پروویژن آف شیلٹر لیس سکولز ہوں، باتھ رومز ہوں، واش فیسلٹی ہو، کریشن آف نئے کمیشنز کے حوالے سے یونیورسٹی فائنانس، جو ایک بہت بڑا ہم نے کام کیا تھا کہ پچھلی حکومتیں صرف 50 کروڑ روپے یونیورسٹیوں کو دے رہی تھی، الحمدللہ اس حکومت نے آ کے اس کو 2-2.5 ارب کی طرف لے گئے. یہ بھی اس حکومت کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے، جو اپنے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں ان کے بارے میں سوچ رہی ہیں. ٹھیک ہے یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، لیکن جہاں حکومت بلوچستان مدد کر سکتی ہے فائنینشلی، ہم کیوں اپنے بچوں کی سہولت کے لیے ایک قدم آگے نہ بڑھائیں.
جناب اسپیکر صاحب، کمیونیکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ کوالٹی، کوانٹٹی، لینتھ اور ایگزیکیوشن انشاءاللہ ہمارے بہت سارے ممبران ہیں، ان کے اضلاع بھی ہیں، دوسرے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 2500 کلومیٹر سے زیادہ کا جو ایک لینتھ آف روڈز ہے وہ اس حکومت نے انیشیٹو لیا، جس کا سرکل پھیلا ہوا تھا، جس میں بڑے روڈ بھی تھے، درمیانے روڈ بھی ہیں، جس میں چھوٹے روڈ بھی ہیں. اور عارف محمد حسنی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے انداز میں وہ اور ان کی ٹیم اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے، کہ جہاں انشاءاللہ اس ایک سال میں بلوچستان میں یہ جو روڈ بنیں گے، جو بننے جا رہے ہیں، ان کی کوالٹی اور ان کے طریقہ کار کو آپ کسی بھی گورنمنٹ سے انشاءاللہ کمپیئر کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق بھی نمایاں نظر آئے گا. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے حاجی طور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں ہم بہت ساری چیزوں کی کبھی باجی، بلوچستان میں انڈسٹری تو ہے ہی نہیں، بلوچستان میں تو کاروبار ہی نہیں ہے، بلوچستان میں تو کاروبار بس 2 چیزیں ہیں. بلوچستان میں آپ کوئی پلان کریں گے تو کاروبار بنے گا. بلوچستان دنیا میں کیا، امریکہ میں آپ جائیں، یورپ میں جائیں، افریقہ میں جائیں، ہر چیزیں خود بننا شروع نہیں ہوتی، لوگ انیشیٹو لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑا ایک سہولت دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس پہ صرف باتیں زیادہ کرتے ہیں، مشورے وہ بھی صحیح نہیں دیتے ہیں، اور پھر تنقید کے انبار بچھا دیتے ہیں. الحمدللہ خضدار، لورالائی، دالبندین میں ماربل سٹی، جو ماربل، یعنی کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، جن حلقوں کے لوگ خود حکومت کا حصہ رہے ہوں اور ان کے حلقوں کے اندر ہی وہ ماربل بھی ہو اور وہ پھر یہ زونز نہ بنائیں. الحمدللہ لورالائی میں، خضدار میں اور دالبندین میں اس کا کام اس سال سے شروع ہوا ہے، اور ہم اس کو ماربل زون بنا رہے ہیں ان 3 اضلاعوں کو، جہاں پہ لوکل چیز بھی ماربل کی ہے اور اس کی کٹنگ بھی ہو، اس کی انڈسٹری بھی بنے، اور اس پہ ہم ایک بڑا انسینٹیو بھی انشاءاللہ ہم آگے دیں گے. جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح ہم نے ایک جو SEC زونز کا ہے، جو ہب اور بوستان کا ہے، الحمدللہ یہ دونوں منظور ہوئے ہیں. ان کے منظور ہونے کے بعد وفاق سے بھی چیزوں میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تبدیلی یقینی طور پہ بہت آ سکتی ہے. سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، جس میں بلوچستان لائیولیہوڈ انٹرپرینیورشپ کا ایک کانسیپٹ ہے، جو کہ ہمیں کبھی کبھی چونکہ وہ حیرت ہوتی ہے، اسی لیے بار بار میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کو روزگار کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے. سوشو اکنامک انڈیکیٹر ہیں، یہ GDP انڈیکیٹر ہے، یہ فلاں انڈیکیٹر ہے. الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہیں کہ کہاں پاورٹی کے لیولز کیا ہیں، انویسٹمنٹ کے لیولز کیا ہیں، گروتھ کے کیا ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری ہم نے ایسی چیزیں انیشیٹ کی ہیں جو کہ ہماری چیزوں کو بہتر کریں گی، جس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، جس میں بلوچستان انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہمارا ایک بہت بڑا ہے، جس پہ آج بھی میں کہتا ہوں یہ ہمارے ان پروجیکٹوں میں سے ایک پروجیکٹ ہے. میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اسد بلوچ صاحب کو، جو یہاں پہ ہمارے منسٹر ہیں، کہ پہلی دفعہ پورے پاکستان میں ایک میکینزم کے تحت کینسر اور باقی پیشنٹس کے جو علاج ہے گورنمنٹ خود کرا رہی ہے. اور ہم نے، یہ پہلی حکومت ہے جس نے 9 ارب سے زیادہ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ نے انویسٹمنٹ کی ہے، جو اس طرح کے گرانٹ اور اس طرح کی چیزوں کو آج پورا کرتی ہے. تو آج ہر مہینے 10 سے 15 لوگ، بلوچستان کے غریب لوگ جو 40 سے 50 لاکھ روپے کی ایکسپینڈیچر نہیں کر سکتے، آج سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے توسل سے حکومت بلوچستان ان اداروں میں، ان اسپتالوں میں ان کا پیسہ بیچتی ہے، اور آج تک تقریباً 400 سے 500 لوگ وہاں سے صحت یاب ہو کے ان کے لیے پیسے دے کے ان کی بہت بڑی مدد کی گئی ہے، جس کی مثال کبھی بھی ماضی میں نہیں ملتی ہے. جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح مائکرو فائننس کا ایک پروگرام ہمارا پچھلے سال کا یوتھ کا چل رہا ہے، جو کہ انڈسٹری اور دوسرے ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ ہے. اسی طرح ہم ہیلتھ انشورنس پروگرام، یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حوالے سے ایک پروگرام ہمارا چل رہا ہے. پبلک مائکرو فائنینسنگ جو اخوت کا ہے، جو اپنی نوعیت کا بہت مختلف ہے، اور الحمدللہ اس کووڈ پروگرام میں اس نے ہمیں مدد بھی دی، جہاں ہم لوگ عام آدمی کے ساتھ، کیونکہ ہر آدمی تو کوئی، یہاں تو لون ان کو ملتا ہے جو کروڑوں روپے مانگتے ہیں، غریب آدمی کو تو کوئی 5 روپے بھی نہیں دیتا. یعنی کہ لون لینے والے بولیں گے جی پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، اچھا جی آپ کو 10 کروڑ دیتے ہیں. ایک عام آدمی جاتے ہیں کہ جی مجھے 50,000 روپے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں صاحب آپ یہ جگہ آپ کے لیے نہیں، کہیں اور سے قرض لے لیں. بلوچستان حکومت نے یہ پہلی دفعہ پروگرام اخوت کے ساتھ شروع کیا ہے، جہاں لوگوں کو کم سے کم 20 سے 30,000 روپے بھی قرضہ دیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 1,50,000 کا بھی دیا جائے گا، اور اس پہ کوئی سود بھی نہیں ہے. تو یہ پروگرام اگر عوامی
نوعیت کے نہیں ہیں تو میرا ایک بڑا سوال پہنچتا ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. ڈاکٹر امجد صاحب پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیا, وہ خود آئے, ہماری کیبنٹ کو انہوں نے پریزنٹیشن دی. الحمدللہ اس کووڈ میں بہت سارے گھروں میں وہ پیسے تقسیم بھی ہوئے ہیں بغیر سود کے. تو یہ سوشو اکنامک چیزیں ہیں جن کا ہم جو لا رہے ہیں اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے, جس کا فائدہ ہے. سپورٹس کے حوالے سے تعلیم, سپورٹس ہمیشہ بات ہوتی ہے. کچھ دوست ایسے کہتے ہیں جی سپورٹس کمپلیکس نہیں چاہیے, نہ ہو شاید کسی علاقے میں, لیکن میں آج بڑے اسوق سے کہہ سکتا ہوں, خالق ہزارہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کہ آج آپ ٹی وی پہ اعلان کر دیں کہ جس ملک میں یوتھ 70% ہو اور ان کو بولے جی آپ سپورٹ سے کوئی تعلق نہیں, آپ گھر بیٹھ کے لوڈو یا تاش کھیلیں, اور کرکٹ گراؤنڈ, جمنیزیم, جم اور ٹریکنگ گراؤنڈ, فٹ بال, ساکر جو ہے نا, یہ پھر ہم سوچیں گے پتہ نہیں کس مخلوق کے لیے بنائیں. مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی تھی. اور یہ بلوچستان کا باقی پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ, پچھلے سال ہمیں تھوڑی بہت مشکلات اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اس لیے صرف آئیں کہ اس کا PC1 کا میکینزم بہت کمپلیکس تھا. اس بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر ضلع کا کمپلیکس ہم نے اس کا کوڈ الگ بنایا ہے, اور الگ وہ اب ٹینڈر ہوگا. اور میرے خیال سے بلوچستان کے تقریباً 33 اضلاع میں جب یہ کام انشاءاللہ اس سال شروع ہونے جائیں گے, یہ ہماری یوتھ کے لیے, اس علاقے کے یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا میسج, ایک فیسلٹی ہوگی. جہاں ہمیشہ ہماری یوتھ, جہاں ہمیشہ ہمارے پلیئر ایک ہی بات کرتے ہیں, جی ہم ان کے ساتھ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو نہ گراؤنڈ ہے نہ کھیلنے کی جگہ ہے. آج بلوچستان کے جب انشاءاللہ تعالی 4 سال بعد, 5 سال بعد یہ 35 کمپلیکس سینٹرز بنیں گے تو بلوچستان اچھے پلیئرز بھی پروڈیوس کرے گی, ایک اچھا ماحول بھی بنے گا, اور چیزیں بھی بہت بہتر ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ 71 فٹ سٹال کا کام, 71 فٹ سٹال, ہم تو 4 فٹ سٹال کوئٹہ میں بنا کے واہ لیتے ہیں, پچھلی گورنمنٹوں نے لیے ہیں. 71 فٹ سٹال جناب اسپیکر صاحب پورے بلوچستان میں بن رہے ہیں. ان اضلاع میں بھی بن رہے ہیں جہاں بیچاروں نے شاید فلڈ لائٹ بھی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھیں گے, آسٹرو ٹرف پہلی دفعہ دیکھیں گے. ہم صرف تصاویر کے لیے پروگرام نہیں بناتے کہ میں 4 کوئٹہ میں اچھے بنا لوں اور پھر میڈیا آ جائے, میں خالق صاحب اور باقی کیبنٹ کے ممبر چلے جائیں, 4 تصویریں لے لیں, ہم بولیں گے جی ہم نے بلوچستان میں ترقی کر دی. کھیل میں ہم نے جی دیکھیں فٹ سال بھی لے آئے, تو اگلا بندہ آئے گا کہ بھائی آپ نے فٹ سال کتنے بنائے اور کہاں بنائے, تو ہم بولیں گے جی 4 بنائے. ہم الحمدللہ انشاءاللہ بلوچستان کا ہر وہ ضلع جس کے اندر ٹاؤن کمیٹی موجود ہے وہاں ایک فٹ سال آج بن رہا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے سپورٹس کی طرف آگے جانے کے لیے. جناب اسپیکر صاحب, میں اچھے ہمارے محسن دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں, پارٹی بھی, اس دن ایک غلط فہمی کا ماحول بن گیا تھا جس پہ میرا خیال کچھ باتیں سمجھی گئیں, کچھ نہیں سمجھی گئیں. لیویز کے لیے جتنا اس گورنمنٹ نے کام کی ہے شاید کسی گورنمنٹ نے کیا ہو. اور ضیاء لانگو صاحب یہاں بیٹھے ہیں, QRFP کوئک رسپونڈ فورس کس کی بنی, کب بنی, اس حکومت میں لیویز کی بنی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لیویز کے اندر بھی کوئک رسپانس فورس ہوگی کمانڈو جیسی, الحمدللہ بنائی. آج ان کے اندر انویسٹیگیشن ونگز بن رہے ہیں, آج ان کے اندر بام ڈسپوزل ونگز بن رہے ہیں, آج ان کے اندر انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہم بنا رہے ہیں, آج ہم لیویز کا اپنا انٹیلیجنس سسٹم بنا رہے ہیں. یہ حکومت بنا رہی ہے, اور اوپر سے انہوں نے کٹ موشن لیا ہے, اور شاید سمجھے نہیں, شاید میں پتہ نہیں, بہت مجھے تو زیر صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. کٹ موشن کا سمپل ایک مقصد ہوتا ہے کہ حکومت نے جو تجویز دی ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, اور مجھے تو حیرت تھی کہ 90 کٹ موشن انہوں نے اٹھا کے ڈال دیے. یعنی کہ بلوچستان کا ہر ادارہ جس کے لیے ہم ایک تجویز دے رہے ہیں, جس میں پینشنر بھی تھا,